يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جزاک اللہ خیر شاہنواز جی، جزاک اللہ خیر نصرت۔ انشاءاللہ سورۃ الحجرات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورۃ الحجرات یہ بھی ایک مدنی صورت ہے اور چھوٹی سی مختصر سی صورت ہے، لیکن بہت زیادہ اس میں تربیتی موضوع سے، جیسے سورہ مدنی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بہت سارے احکامات کرنے کے کام کو بتائے جائیں گے، جو ایک مسلمان سوسائٹی آباد کرنے کے لیے جو کیریکٹر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، وہ اخلاق اور کردار جو ہے نا اس سورے میں بتائے گئے ہیں۔ دیکھا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیہیو کرنے کے طریقہ اس زمانے کے صحابہ کو سکھایا گیا تھا۔ ہمارے لیے بھی بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں، بہت ساری تربیتی پہلو ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور قرآن کے آگے کیسا ہمارا رویہ ہونا چاہیے، مسلمان کہلانے والے بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، زبان کا کیسا استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ہم نسلی طور پر، کیونکہ ہمارا پیدا ہونا ہم کہیں بھی پیدا ہو سکتے تھے، ہم کسی کھنڈر کے کسی یعنی کوئی بھی ایک آدیواسی بستی میں بھی ہم پیدا ہو سکتے تھے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے گھرانوں میں، اچھے قبیلوں اور خاندانوں میں پیدا کیا ہے تو اس پر غرور کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں تنبیہ کر کے دکھایا، اس میں چیزوں کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہے، اور ایمان لانے پر اللہ کا شکر کرنا ہے بلکہ احسان نہیں جتانا ہے۔ یہ کچھ پہلوز ہیں جس پر اس سورے میں ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کا زمانہ نزول تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ 9 ہجری کے وقت کی بات بتائی گئی ہے، جبکہ ولید بن عقبہ نے اسلام جو ہے نا ولید بن عقبہ سے جو ریلیٹڈ احادیث ملتے ہیں اس زمانے کی ہے۔ تو ولید بن عقبہ نے فتح مکہ کے وقت میں یعنی 8 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ تو ان کی اسلام لانے کے بعد کی، کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ وصول کرنے کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، تو ان کو جب ذمہ داری دی گئی تھی تو وہ ریلیٹ ہوتا ہے۔ تو مفسرین بتاتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی یہ ہونا چاہیے 8 ہجری، یعنی ان بٹوین 9 اینڈ 8 ہجری کی یہ بات ہے۔ چلو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے ان چھوٹی سی مختصر سی پیاری صورت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کلام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی مکی صورتوں میں یہ رہے گا، خوبصورتی رہے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے واسطے سے، کیونکہ اب اسلامک ادارہ ہے، اسلامک کانسٹیٹیوشن ہے، سب ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد اور بڑی قوت آگے ہو گئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے ناموں کے ساتھ وہاں سے پکاریں گے، تو فوراً ہمارے کام الرٹ ہونا چاہیے۔ اور کرنے کا کام کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک ہی آیت میں کتنے سارے احکامات ملے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمارے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود نہیں ہے، یہ اس زمانے کے خوش نصیب صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو جنگوں میں شرکت نصیب ہوئی، ان کی محفلیں نصیب ہوئی، ان کی امامت نصیب ہوئی۔ لیکن جو کہ ہم بعد کے آنے والے مسلمان ہیں، جو آباد کے آنے والے ہم جو مسلمان ہیں، وہ لوگوں کے لیے اس آیت میں کیسا کرنے کا کام ہے، اس کے مطابق مفسرین بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، آپ کے حدیث پیش کیا جائے، یا کوئی
या कोई बात बताई जाए। आवाज कम हो रही है क्या? मैसेज आ रहा है मुझे, आवाज बराबर है तो प्लीज बता दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है ना बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, तो करना क्या है? इस आयत पर अमल करने के लिए बताया गया है। दरहकीकत ये जो बात बताई गई है, ये तमाम लोगों को पर्सनली तौर पे जभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई जाती है तो उसके साथ इकराम किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की जो भी अहकाम आती है उसके आगे मुझे और आपको अपनी दिमाग को और अपनी अकल को नहीं चलाना चाहिए। प्लस पर्सनली तौर पर हो गया ये काम। इसके हायर लेवल पे जो आयत का जो यानी डिमांड है, जो दरकार है इसके नाफिज करने की, ये है सूरत ये है कि मुसलमानों की हुकूमत होती है तो इसमें अदालत और जो पार्लियामेंट होगी उसके जो हुक्म नाफिज होंगे, क्योंकि जब अल्लाह ने दुनिया बनाई थी तो उसकी जो हुकूमत बनाई थी उसके मुताबिक अल्लाह सुब्हाना ताला की ही हुकूमत इसमें चलनी होती है। तो जब फैसले नाफिज हो जाएंगे, जो हमारी कम अक्ली और कम हिम्मती की वजह से हमने इन ओहदों को और इन पोजीशंस को मिस कर दिया गया है। लेकिन अगर हमें अल्लाह वो वक्त दिखाए कि हम इस चीजों को कर सकें, हम एक बड़ी अपनी एक हुकूमत कायम कर सकते हैं, तो उस वक्त अदालत और पार्लियामेंट्स में भी जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बारे में हमारा दिमाग चलाना और हमारी अक्लों से इसको राय को निकालना, जब उसमें खतीबी इजाजत नहीं की जाएगी। तो करने का काम अब मुख्तसर तौर पे ना हमारे पास अदालत है, ना हम उसमें पार्लियामेंट में पेश आ रहे हैं, सो कॉल जो भी है वो सप्रेस्ड है, हकीकत हम सबको भी मालूम है। लेकिन एटलीस्ट हम पर्सनल लाइफ में जब भी हदीस पेश की जा रही हो उसका एहतमाम के साथ सुनना चाहिए, उसको पढ़ने का लिहाज रखना चाहिए। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद ना करो और नबी के साथ ऊंची आवाज से बात किया करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे किया कराया सब गारत हो जाए और तुम्हें खबर भी ना हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। तो उस ज़माने के लिए जो चैलेंज था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ, तो जो कई सहाबी थे जिसके आवाज़ बहुत यानी अच्छी गरजदार थी, तो पता चला कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल से गायब होने लगे। तो पता चला कि ये आयत पढ़कर वो डर गए थे, खौफ तारी हो गया था कि अल्लाह ताला ने ये वईद सुना दी है कि जो नबी की आवाज़ से बुलंद आवाज़ रखेगा, अल्लाह उसके करने के यानी उसके कराए पर अल्लाह ताला उसके गारत हो जाएंगे और उसे खबर भी ना होगी। तो वो खौफ खाने लगा कि मेरे जबान की आवाज बुलंद हो जाने से मेरे कहीं अमाल ना गायब हो जाए, गारत हो जाए। सुभान अल्लाह, ये खौफ और ये एहतिसाब था जो सहाबा के किरदार में नाफिज हो जाता है। मुफस्सिरीन इसके अमली पॉइंट से ये बताते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म सुनाया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की जाती है। तो इसके अलावा इसके और भी पहलू बताए गए हैं, जैसे कि बड़े लोगों से, जब बुजुर्गों से के सामने हम बात करना शुरू करें या उनसे कलाम करें, तो उनके साथ, दोस्तों के साथ या आम रवैये के साथ बिहेव नहीं किया जा सकता, बल्कि उनके साथ एहतराम के साथ बात करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब इंसान एक बेतकल्लुफ़ी से बात करता है, इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो है ना एहतराम कम है। तो एहतराम का ये तकाज़ा है कि बड़ों से भी बात करने की, इसमें मुफस्सिरीन ने हाशिया 3 में डिटेल में समझाए हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 3 में, जो लोग रसूल खुदा के हुजूर बात करते हुए अपनी आवाज पस्त रखते हैं, वो दर हकीकत वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा के लिए जांच लिया है और इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अजीम है। सुभान अल्लाह। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुम्हें हिजरों के बाहर से पुकारते हैं, इनमें से अक्सर लोग बेअकल हैं। अगर वो तुम्हारे बरामद होने तक सब्र करते तो इन्हीं के लिए बेहतर था। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहीम है। पूरे एटिकेट्स यहाँ पे मुतवातिर एटिकेट्स जो है ना हमें नजर आ रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिहेव करने के। आयत नंबर 5 तक ना उनके सामने जोर से बोला जाए, ना उनको दस्तक के देकर बार बार डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि जो लोग ट्रेंड थे, जो पहले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में थे, उन लोगों को पता था आप सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کی خود کی مشغولیت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پرسنل ٹائم درکار ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ بزی تھے, ایک پولیٹیکل, ایک لیڈر, ایک امام, ایک انبیاء, ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ان کی بہت بڑی ذمہ داری تھی. ایک نیا جو ہے نا پورا شہر, اسلامی شہر آپ آباد کروا رہے تھے, لوگوں کو تربیت کروا رہے تھے, جنگوں کی متواتر بارش ہو رہی تھی. یعنی ایک مشغولیت کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کی زندگی میں کتنی زیادہ مشغولیت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے گھرانے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے تھے, اتنے سارے حجرات تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل, پھر ان کی تمام لوگوں سے ڈیلنگ. سبحان اللہ, اتنے رہنے کے باوجود بھی جو ہے نا صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرے سے باہر نہیں آتے تو بات نہیں کرتے تھے. جو انٹرینڈ رہتے تھے, جو دوسری جگہ سے ٹریول کر کے آتے تھے, چیک کرنے کے لیے آتے تھے, سن کر واقعات اور چیزوں کو, تو وہ لوگ جو ہے نا بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے ان کے حجرات, یعنی ان کے کمروں کے باہر سے, یعنی ان کے جو ٹینٹس نما جو گھر والا اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے تھے, اس کو حجرے کہا جاتا ہے. تو حجرات کے باہر کھڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دینے لگتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرما کے بولتے بھی نہیں تھے. تو یہ آیتیں نازل کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے رویہ نہ کیا جائے. اس سے بہت سارے عملی پہلو مفسرین نے یہ بھی نکالے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العزت کے کاموں کے لیے, اٹ ڈزنٹ مین یو ہیو گاٹ دا رائٹ کہ آپ جب چاہیں انہیں ڈسٹرب کریں. وہ جب آپ کے ساتھ وقت پر اویلیبل ہو, جب آپ ان سے رابطہ کر سکیں, چاہے امام ہو سکتے ہیں, چاہے داعی اسلام ہو سکتے ہیں, یا کوئی بھی اس مشغلے میں جو آپ کی رہنمائی کرے, آپ کے ان کے ساتھ ڈسپلن اور ان کی اویلیبلٹی ٹائم آپ کو پتہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی خود کی بھی اپنی مصروفیت کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو. پھر احکامات کیا کرنا چاہیے, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو ناپسندیدہ نقصان پہنچا بیٹھو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو. خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اگر وہ ہم بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات میں مبتلا ہو جاؤ گے, مگر اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی ہے اور اس کو تمہارے لیے دل پسند بنا دیا ہے. کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو متفر کر دیا ہے. ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے راست رو ہیں. اللہ علیم اور حکیم ہے. کرنے کا کام اگر اس آیت سے 7 اور 8 سے اگر پن پوائنٹ کیا جائے تو کرنا کیا ہے کہ کوئی بھی انفارمیشن آتا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے. تو نہ ریومرز پھیلانا, مومن کیسا رہیں گا, نہ ریومرز رہیں گا, وداؤٹ چیکنگ کوئی فارورڈنگز بھی نہیں رہیں گی. خاندانوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا ہماری مس انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہے. آگے آیتوں میں بھی اس چیز کو آنے والے ہیں کہ بدگمانی جو پھیلتی ہے اس طریقے کی انویلڈ, شاید ہوں گا کون تو بھی ازمپشن سے ایسے بول دیتے ہیں, اس کے بعد انہوں کیا بولتے ہیں تمہارے بارے میں, انہوں ویسے ہی بول رہے تھے, اور کس انٹینشن سے بول رہے تھے, کیا واقعہ ہو رہا تھا ہم نہیں جانتے, کانٹیکسٹ ہم کو نہیں معلوم تھا. صرف ایک جملے کا ایک مصرع ہمارے سامنے کوئی بھی آ کے بول دیتے ہیں تمہارے بارے میں فلاں تمہارے رشتہ دار یا فلاں تمہارے دوست اس طریقے سے بول رہے تھے, ہم اپنے اندر جو ہے نا ایک بڑا ایک مس انڈرسٹینڈنگ کا پہاڑ کریٹ کر لیتے ہیں, اور سامنے والے کی بیہیویئر بھی ہم کو منافقت نظر آنا شروع ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ بیہیو کر رہا ہے, جو اخلاص دکھا رہا ہے, ہاں میرے پیچھے تو ایسا بولے اور میرے سامنے ایسا بیہیو کرے. تو شیطان یہاں پر ٹرک پلے کرتا ہے. تو کرنا کیا ہے, ایک بیسٹ مسلم کیسا ہے, ریومرز میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, unless and until آپ اس چیز کو کنفرم ہو, وہ سیفٹی کے لیے اور لوگوں کی جن ہت میں جو جاری کیا جائے, جو میسج آتا دیکھیے, تو پبلک بینیفٹس کے لیے اگر وہ ریئلی یوزفل ہے تبھی آپ اس چیز کو وتھ کنفرمیشن آپ اس کا حصہ بنیں, چاہے خاندان میں ہو, چاہے میڈیا یوز کرنے میں ہو, یا سوسائٹی میں کسی حصے میں آپ کہیں رول پلے کر رہے ہو, ایز اے امپلائی آپ وہاں پر ہو, تب بھی آپ کا کردار یہ شائن ہونا چاہیے. ایک واقعہ پیش آیا تھا, اس کے نظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی, لیکن ہمارے عمل کے پہلو سے ایک مسلمان ہونے کے بعد نہ رومر پھیلانا ہے, نہ ہر بات کے اوپر بلیف کرنا. کچے کان کا نہیں ہوتا,
مومن کیا ہے؟ ہر بولے سو بات پہ یقین آتا، آپ اس کو تحقیق کریں گے، آپ اس میں انویسٹیگیٹ کریں گے، ہاں تمہارے وہ فلاں ساتھی فلاں پر وہ یہ بات کہی ہے، آپ فوراً آپ اس کے اوپر بھروسہ رکھیں، آپ ٹرسٹ کریں، آپ انویسٹیگیٹ کریں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کوئی اور بات تھی اور مینیپولیٹ کر کے جو ہے نا آپ کے سامنے الگ بات پیش کی جا رہی ہے. تو یہ خاندانوں کو، سوسائٹیوں کو اور آرگنائزیشنز کو بکھرنے کی ایک بہت بڑی کی ہے. تو انویسٹیگیٹ اینڈ کنفرم، آیت نمبر 6 میں کرنے کے کام نوٹ کرتے جائیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ خوب جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. اس واقعے کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے جس میں ان شارٹ 2 لائن میں اگر میں وہ واقعہ بنوں، ولید بن عقبہ جس کا اسلام لانے کا واقعہ 8 ہجری میں نے اسٹارٹنگ میں بتایا، وہ شخص کو جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی مستلقہ میں کیا زکوٰۃ کلیکشن کے واسطے بھیجے تھے. تو ولید بن عقبہ کیا کرے، جانے کے بجائے ہے نا کسی وجہ سے جو ہے نا واپس آئے اور شہر کو پہنچے بھی نہیں جہاں پر جانے کے قبیلے کے بولے. واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ ارے وہاں پر ایسا ہوا کہ مجھے قتل کرنا چاہ رہے تھے اور میں بھاگ کر آ گیا اور وہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، وہ قبیلے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے ہیں اور پورا ایک لشکر تیار کرتے ہیں تاکہ وہ دستے پر جا کر، کیونکہ زکوٰۃ نہیں دینے والے کے ساتھ جنگ کا حکم ہے. بہت بڑا نقطہ یہاں سے نکلتا ہے اس آیتوں سے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. اسی لیے ابو بکر کے بھی زمانے میں دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بھی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے پورے اس میں نافذ عمل کو نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ ہم جنگ کر سکتے. ان کو اسلام لانے کے بعد، اسلام لانے سے پہلے نہیں، اسلام لانے کے بعد پورے چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. بہرحال اس واقعے کے نور سے جو ہے نا یہ بات نازل ہوئی، پھر وہاں کا ایک قبیلے کا آدمی آتا، پھر بات کلیئر ہو جاتی، تو پھر یہ بات وہ واقعہ وہاں پر کلیئر ہو جاتا. تو ایک بہت بڑی مصیبت آتے آتے خواہ مخواہ معصوم لوگ قتل ہو جاتے تھے، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم غیب بھی نہیں تھا اور جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی گئی کہ اگلی بار کوئی انفارمیشن آتی ہے تو آپ کو تحقیق کر لینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو رحمت فرمائے. اور یہاں پر 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کرانے کا بھی حکم ہم کو ملتا ہے. اور اگر اہل ایمان 2 گروہ آپس میں لڑ لیں تو اس کے درمیان میں صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے. مومن ٹھنڈا نہیں رہتا، مومن کو حق چاہیے ہوتا. جب بھی ہم دیکھتے موسیٰ کے کردار میں کیا تھا، وہ حبشی کو ظلم کرے ویسا دکھا تو انہوں نے اس کے خلاف تحقیق کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کے خلاف رد و عمل دکھایا. تو مسلمان میں کیا ہے، گرم جوشی رہتی ہے. مسلمانوں میں ایک ایمان کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. یہ کردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اس چیز کو ہائی لائٹ کرا. مسلمان کسی پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جو کسی پر ظلم اور زیادتی دیکھ کر خاموش رہے وہ گو کے اسلام کی نظر میں گونگا شیطان. اللہ اکبر. پھر اگر وہ پلٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو اور انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آیت نمبر 9 سے مجھے اور آپ کو کرنے کا کام پک اپ کر لینا ہے کہ کرنا کیا ہے کہ ہم کوئی جنگ میں تو شرکت کرنے والی ہے نہیں. ہم تو ہو سکتا ہے سے زیادہ ہم کوئی آرگنائزیشن میں ہم کام کریں، لیکن بہت ممکن ہے اور وہ 100% پاسبلٹی ہے کہ ہم ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم ایک فیملی میں رہتے ہیں جہاں پر بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگس ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان جو ہے نا بہت ساری غلط فہمیاں آ جاتی ہیں. بہنوں بھائیوں میں ایسی غلط فہمیاں آ جاتی ہیں. معاملات میں اسپیشلی جو پراپرٹی ڈیلنگس کے بیچ میں جو ہے نا بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جاتے ہیں. رشتوں کی وجہ سے، رشتے جو آپس کے رشتے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگس ہوتے ہیں. بچوں کی لڑائیاں کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہو جا سکتے ہیں. ایسے بہت ساری چھوٹی چھوٹی وجہوں سے جو ہے نا بہت رشتے ٹوٹے پڑے ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے اہل ایمان والو 2 گروہ اگر آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان میں صلح کرانا ہے اور جو غلط ہیں ان کو ان کی طرف سے ان کا ڈیفینس نہیں کرنا ہے بلکہ ان کے اگینسٹ میں کھڑے رہنا ہے. کرنے کا کام صلح کرانے کا. فاصلحوا کو آج ہم اپنے لیے رکھیں گے کہ اپنے درمیان کوئی بھائی بہن بات نہیں کرے، کوئی رشتہ داروں میں نہیں بنتی ہے تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ ان کے صلح کرانے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور انصاف سے کام لینا. میرے فلاں رشتہ دار ہیں، میرے امی ہمیشہ صحیح ہیں، بھابھی ہمیشہ رانگ ہے، ایسا کبھی بھی 100% نہیں ہو سکتا. آپ کے کلوز ریلیٹیوز رہنا اس کا ڈزنٹ مین دیٹ دے آر آلویز رائٹ. ہم کو حق کے ساتھ حق کا ساتھ دینے والے بننا ہے. مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور ڈرو
اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ ان المؤمنون اخوہ، ہر مومن ایک دوسرے کا بھائی. سبحان اللہ. ایک بڑا خاندان امت مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاندان سے تجویز دی ہے. وہ ایسا کیسا ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک خاندان والے ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ایک خاندان والے ڈیوائڈ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک براڈ سوسائٹی، ایک براڈ فیملی سبحان اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے. اور اس کی خوبصورتی اس سے سننے میں آتی معلوم ہے، جب کوئی آؤٹ سائڈر آ کر باہر سے ہمارے کو گواہیاں ملتی ہیں تو وہ زیادہ شاہد ہوتے ہیں. ہمارے ٹیچر بولتے تھے. تو ایک نیو مسلمس کا میں فیڈ بیکس دیکھ رہی تھی ریویوز میں، انہوں نے جب انہوں اسلام قبول کرے تو انہوں بتا رہے تھے کہ ایسا ریسیو ہوا کہ ہر کوئی ایک دوسرے مطلب ان کو جو وارم ویلکم ان کو ملا اور ان کو جو ہیلپ ملی، تو ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بردرہڈ. ابھی انہوں یہ آیت بھی نہیں پڑھے، ان کو یہ مصرع بھی نہیں معلوم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نمبر سورہ ہجرات میں آیت نمبر 10 بولے بائی ہر سیلف شی واز سیئنگ کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیر از یونیورسل بردرہڈ سبحان اللہ ان اسلام. پھر میرا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟ بھائیوں اور بہنوں کے بیچ میں لڑائیاں ڈالنا، پھوٹ ڈالنا، نندوں کی حیثیت سے، بھاوجوں کی حیثیت سے ہو گیا، یا اسی کوئی بھی رویہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس بات پر آیت نمبر 10 میری اور آپ کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آج اس وقت سنا رہے ہیں. ڈر محسوس کرے. پھوٹ ڈالنے والوں کو جڑانے والے ہیں، پھوٹ ڈالنے والے بن رہے ہیں تو کیا انجام ہوتا سوچ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم سورہ نساء میں بھی بار بار پڑھ کر آئے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا سوسائٹی کو بناتی بھی ہے، گھروں کو بنانے والی بھی ہوتی ہے اور گھروں کو توڑنے والی بھی ہوتی ہے. لیکن ہم کیونکہ قرآن پڑھنے والے ہیں تو ہمیں کیا بننا چاہیے؟ ہمیں ایک فیویکول کی طرح ہمیں جوڑنے والے بننا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول عطا فرمائے. چلیں آیت نمبر 11 پھر ہماری تربیت کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ بہت سارے کام ہمیں سمجھا رہے ہیں، بہت ہوش کے ساتھ سنیے کہ یہ اگر ہم عمل کر لیں، پڑھنے میں صرف 1-2 آیت ہی نظر آ رہے ہیں، سورہ ایک دم مختصر 18 آیت کا، لیکن اگر ہم اس پہ عمل کر لیں لٹرلی اسلام کا ایک خوبصورت کردار ہم معاشرے میں پیش کریں گے، شاید اس کے بعد لٹرلی دعوت دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. کسی کو قرآن کلاس کو آؤ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. قرآن والوں کو دیکھ کر لوگ قرآن والوں کی طرف آنا شروع ہوتا ہے. ہمیں کوئی میسج، کوئی انویٹیشن کی ضرورت پڑتی. اگر یہ کردار ہم ریئلی لٹرلی ہم اپنے کردار میں، آپ کو دیکھ کر لوگ آپ کی طرح بننا پسند کریں گے، آپ کو دیکھ کر آپ کے اس آرگنائزیشن اور اس ٹیم کا حصہ بننا پسند کریں گے. ویسا کردار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. غور سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے، نہ مرد ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اللہ اکبر. پہلی چیز کیا ہے؟ مذاق اڑانے کی نفی کی جائی ہے. کیوں انسان کب ایک دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو جو ہے نا اندر دل میں بغض رہتا، یعنی کسی کا اختلاف رہتا نہیں تو ان کی کتنی بھی اچھی بات رہتی ہم اس کو مذاق میں اڑا دیتے. ریزن ہو سکتا کبھی کبر، ہم اپنے آپ کو اتنا ہوشیار سمجھتے ہیں یا اتنا بڑا سمجھ رہے ہیں یا سپر سمجھ رہے ہیں، اتنا نالجبل سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والے کی بات مذاق اڑانے کی واسطے. اس کے بعد یا پھر اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارا علم ہماری جہالت کی وجہ بن سکتا ہے. سو کالڈ ہم اپنے آپ کو اتنا کمپلیٹ یا اتنا نالجبل سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کی کوئی بھی بات ہم کو ویلڈ نہیں دیتی. وہ دیکھو فلاں کیسا ڈریسنگ کر پھر رہا ہو، فلاں دیکھو دعوت میں ایسا نکل کوئی تھی، فلاں کے بال دیکھے، فلاں کا ڈریس دیکھے، فلاں کی سٹائل دیکھے. ہم کبھی کبھی قرآن پڑھ کر جہالت کی رویے اختیار کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پرسنلی، مجھے اور آپ کو پکڑ کر بتا رہے ہیں کہ اب قرآن پڑھنے کے بعد میرے کردار سے کسی کا مذاق اڑانا جھلکے تو اس کا مطلب میں نے قرآن کو اپنے اندر جذب نہیں. یہ ایک صحرا کے اوپر جیسے پانی لوٹ کر آتا ہے، اس کی مثال بار بار دیکھیں ویسا ہوا. ہم نے ایک فرٹائل لائن کی طرح اگر اس چیز کو آبزرو کیا ہے تو میرے کردار میں مذاق اڑانا آج اسی وقت اسی مومنٹ دلی. اگر میرے مزاج میں ہے کہ کسی کو دیکھتا ہوں، اس سے کتنا لوور ڈگری آف کیریکٹر سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی گر رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے. یعنی کسی کا ڈریس لوز ہو گیا یا کسی کا دوپٹہ چھلک رہا ہے ہم ہنسنے لگ گئے. یعنی یہ کردار ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ہم بھی اپنا کہ کوئی گر رہا تو مذاق اڑانے کے بدل ہم اسے ہاتھ دینے والے بنے، ہم اسے ہیلپنگ ہینڈ دینے والے بنے. دس از دا کیریکٹر وچ قرآن ٹیچرز اس. یہ کہا کہ کوئی ہم اپنے آپ کو سو کالڈ اچھا بھر لے کولڈ لنک کونے میں دعوت میں بیٹھے اور ہر آئے گارے والے کے اوپر کرٹیسائز چلے ہوئے. دس از ناٹ دا کردار جو قرآن سے. ہمیں مذاق اڑانے کا، ہمیں جج کرنے کا، ہمیں کمنٹ دینے کا کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں. ہمارے عمل ہمارے ساتھ. ہاں درس کا موقع ہے، تربیت کا موقع ہے، ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی کرا سکتے، لیکن مذاق نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سے عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے. اور آئسولیشن دیکھیے, مرد مردوں کا مذاق اڑانے کا اور عورتیں عورتوں کا مذاق, کلیئر کٹ آئسولیشن یہاں پہ پردہ ہے. یہ یا قرآن کی روح سے تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ عورت مرد کا مذاق اڑانا, there is no mingling up in society according to this آیت. اگر ہم غور سے پڑھیں تو مردوں کی سوسائٹی الگ ہے, عورتوں کی سوسائٹی الگ ہے. منگلنگ ہی نہیں ہو رہا تو کیا مرد دیکھو دوسرے عورتوں کے, دوسروں کی بیویوں کو مذاق اڑانا, تو یہ تو بہت ہی یعنی اخلاق کی پس منظر سے بھی گری ہوئی ہے. یا کسی عورت کے لیے کسی مرد کا مذاق اڑانا, تو یہ اسلام تو اس کو کنسیڈر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہدایت نصیب کرے. اور سیکنڈ پوائنٹ جو سمجھایا گیا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر تانا نہ مارے. ویل لکلی کی پوری صورت ہے تانا, کریٹیسائز کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے, ایک دوسرے سے برے اخلاق لقب سے, یعنی نام رکھنے کی جو ہماری سوسائٹی میں عادت ہے, یعنی چھوٹو میاں ہو گیا, یا اس طریقے سے ایک عجیب عجیب ہمارے زمانے میں نام رکھے جاتے ہیں. ہاں وہ خاندانی لقب رکھا گیا ہے کہ کوئی چوہے والے ہو گئے یا پھر کوئی اس طریقے سے, وہ ایک اگر لقب پڑ گیا ہے دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. بٹ ہم پرسنلی کسی کو اس کے حلیے کے اوپر, حال حلیے کے اوپر مذاق بنانا, یہ اسلام ہمارے کو نہیں سکھاتا ہے. تو میں اور آپ بھی اسپیشلی ہم اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ ایسا رویہ کرتے ہیں, اے چھوٹو, اے یا کچھ بھی اس طریقے سے. تو وہ چیزیں ہمیں ابھی یاد رکھنی ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہم بے حجاب ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ اس طریقے سے فری ہو محسوس کرتے ہیں, تو پھر ہم برے لقب سے پکارنا رہتے ہیں, کیونکہ نام پورا لینا چاہیے, نام عزت سے لیا جائے, اور جو ہے نا اسے احترام کے ساتھ, کیونکہ یہ محبت میں اضافے کا ذریعہ. بہت سارے جو ریزنس ہیں اس میں نام مخاطب کرنے کا بہت اچھا, یعنی عزت کے ساتھ مخاطب کرنا کیا ہے, ایک دوسرے کو جو ہے نا پیار بڑھانے کا ذریعہ. جب ہم مخاطب ایک دم ڈیگریڈ سے کر رہے تو آگے ہماری کوئی یعنی اس کے دل میں کوئی وسعت نہیں رہے گی ہمارے ساتھ محبت محسوس کرنے, تو ہم خود اپنا پتہ کاٹ لیں. تو بہتر ہے کہ ہم سیکھ لیں کہ لوگوں کو اچھے نام سے جو ان کو پسند ہو, جو ان کو دل خوش ہو جائے ان کو وہ نام سن, ایسے ناموں سے. اپنے کسی سوسائٹی میں جاتے ہیں, ہم جاتے ہیں آنٹی بولنا شروع کر دیا, اپنے آپ سے سب کو بڑے سمجھنا شروع کریں, فلاں کو خالہ بولنا شروع کریں. ہو سکتا ہے عمر میں وہ آپ سے بڑے ہوں, لیکن وہ پسند نہیں کرتے اگر سننا, تو ہمارے کو کیا ضرورت ہے بار بار ان کو آنٹی, باجی, خالہ بول کو پکارنے کی, کیا بھی ضرورت ہے. ہم ان کو عزت کے ساتھ بھی ان کے پسندیدہ ناموں سے بلا سکتے. عزت اپنی جگہ ہے, اور ان کو پسند جس مخاطب سے وہ نام کروانا چاہتے ہیں, ہم اسی نام سے انہیں مخاطب کریں گے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں گے وہی ظالم. اللہ تعالیٰ ہمیں ظالم بنا. ہم بولتے ظلم کر رہے ہیں, فلاں بادشاہ ظلم کرتا, یا فلاں پراپرٹی والے ظلم کرتے ہیں, فلاں خاندان والے ظلم کرتے ہیں. ہم کیا ظلم کرتے ہیں, ہم لوگوں کے دلوں کو توڑ کر ظلم. انہوں نے تو پراپرٹیاں توڑے, انہوں نے تو شہراں توڑے, ہم سب سے بڑی چیز توڑے, ہم لوگوں کے دلوں پر توڑے. تو اسی لیے فاولئک هم الظالمون. اللہ ہمیں دلوں کو توڑنے والا نہ بنائے, بلکہ ہمیں دلوں کو جوڑنے والا بنائے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بہت گمان سے پرہیز کرو. نیکسٹ پوائنٹ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تربیت کر رہا ہے کہ گمان, جو بدگمانی ہے, بہت یعنی جو پچھلی آیتوں میں جو بات بتائی گئی ہے اسی کے کنٹینیوشن ہے, کہ جو سوسائٹی کو جو کھوکھلا کرتی ہے وہ ہے زن. اجتنبو, اللہ تعالیٰ بولے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ظن کیا ہے, گمان کو کہا جاتا ہے. خواہ مخواہ ایزمپشن کر لینا, ہاں فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہوا, فلاں آپ کی دعوت میں نہیں آ سکے, ہاں میں اس کے پاس نہیں گئی تھی, نہیں ہو سکتا اس کو کوئی پرابلم ہو سکتا آپ کا, میں ڈریس دی تھی نہیں پہنے, دیکھو کیا ہوا کہ نہیں, ہو سکتا ہے وہ اس نے اپنے کسی محبوب کو وہ ڈریس, یعنی اپنے کسی پسندیدہ شخص کو وہ زیادہ پسند آیا اور اس نے اس کو گفٹ, آپ نے دے دیا, یا آپ کی ذمہ داری کو. اس طریقے سے جو ہے نا ہم کو گمان نہیں کرنا. سوسائٹی میں گمان کیا ہے, ان چیزوں کو کھوکھلا کرتا ہے. تو مجھے اور آپ کو جب ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں خاندانوں کو اور سوسائٹی میں ہمیں خیر پیدا کرنے والے بننا ہے, تو ان چیزوں کو نکالنا ہے. ازمپشنز کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں تو اسپیشلی اس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے, اوائڈ ازمپشنز, بیکاز بہت سارے گمان جو ہے نا شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت ازمپشن کرنے سے بچا لے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تجسس بھی ہمارے عورتوں کو بڑا تجسس رہتے. تمہارے ابا ہے, تمہارے امی کیا پکا تھے, ہاں تمہاری نانی نہیں آ رہے نہیں گھر کو, ہاں کیا تو بھی لفڑا ہوا ہوگا. یعنی ہم بچوں سے جو ٹوہ لیتے نہیں, یعنی دوسروں کی گاڑیاں دیکھ کر اندازہ لگانا, ہاں فلاں رشتہ داروں کے پاس ہے, کیا تو بھی چڑی پکڑی, فلاں ان کے پاس بہت دنوں سے نہیں آ رہے. یعنی ہم بیٹھ کو اپنی جگہ بیٹھے لیکن نامہ اعمال کو خالی کر لے رہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ, ہم بڑے گمان سے سمجھ کو جا رہے ہیں کہ ہاں رمضان ملی, شب قدر میں پورے راتاں جگی, اتنے رمضان گزار خواہش ہوں, اتنے قرآن میرے ختم ہوئے,
बड़े नेकियां हैं, मुल्क अगर नौज़ बिल्ला कोई खुशफहमी में अगर क़यामत में खड़ा होगा तो पता चला कि उसका अकाउंट डिलीट होता गया, अकाउंट डिलीट होता जाता है। जब हम लोगों के ऊपर इस तरीके से बहतान, इस तरीके से तजस्सुस लगा के बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को खाली करते हैं। बदनसीब है वो शख्स जो क़यामत में देखे कि बहुत सारी नेकियां लेकर आया है लेकिन उसे पता चला कि उसके पास तो कुछ भी बाकी ना। ऐसी हसरत हम चाहते हैं। तो हमें अपनी चीजों की हिफाजत करनी है, हम अपने फोकस्ड, हम इतने सारे काम हम पिछली सूरत में पढ़कर इतने काम है, इतने काम है कि हमको दूसरों की तजस्सुस की कोई जरूरत ही नहीं। अपनी जिंदगियों पर फोकस करें, अपनी जान को, अपने खाने को, अपने बच्चों को, अपने घरों को, अपने ओढ़ने को, अपने इल्म हासिल करने को, अपनी इबादतों को। इतने सारे हमारी जिंदगी के ट्रेड्स हैं जिसको हमको फोकस करना है। इनकम्प्लीट है। अगर हम ग्रेड दें तो हमारे हेल्थ के ऊपर हम कितना फोकस कर रहे हैं, आउट ऑफ 10 हार्डली वी आर फोकसिंग 5 और 4%, राइट। बच्चों के ऊपर तरबियत पे हमारा कितना फोकस करेंगे, आउट ऑफ 10 कितने देंगे हम, 3%, 2%, 4%, कितना हमारा कर रहे हैं। हमारे घर की सफाई सुथराई, ऑर्गेनाइजेशन पे हम कितना वक्त सर्व कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर के ऊपर, अपने इल्म को हम कितना वक्त दें। कितने सारी चीजें मेरी और आपकी फोकस की, हमको क्या कर को अपने आप को जाय कर लेना। अल्लाह ताला हमें तजस्सुस से बचाए, और तजस्सुस के बदले में जो गुनाह निकलता है वो गीबत, और तुमसे कोई किसी की गीबत ना करे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, क्योंकि इसका गुनाह भी बताया गया। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है, इसकी तशरीह बहुत बहुत खुलासा है, जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करे, देखो तुम खुद इससे घिन खाते हो, और अल्लाह से डरो, अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं, देखिए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सबको इसमें जो मना किए गए हैं वो चीजें जो शुरू से अगर हम देख लें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सबको मजाक उड़ाने से मना किया गया है, ताना और तशरीह से मना किया गया है, बुरे अलकाब से मना किया गया है, बदगुमानी से और तजस्सुस से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम सबको मना किया है, और गीबत से। ठीक, पॉइंट वाइज इंशाल्लाह इसे नोट कर लीजिए। और बहुत सारी हदीसें मैंने निकाल के रखी थी कि हम इस पहलू पर देखेंगे, क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन इसके हदीस इंशाल्लाह पोस्ट कर दिए जाएंगे कि बदगुमानी का क्या गुनाह है और इस तमाम चीजों का क्या क्या गुनाह है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला कोई चीज को रोकने बोलते नहीं, आलन पालन नहीं बोलते। देयर इज दिस वाइस विजडम, हमारे पर्सनली भी पता है, मेंटली इंसान जो ये एक इसकी मैं बुक देख रही थी, इस्लाह की, अपनी इस्लाह तज़किये के बारे में, उसमें इतनी प्यारी बात थी, वो जुमले में बताती हूँ, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। कि इंसान के दिल है नहीं हमारा, वो एक स्टोरेज की जैसा है समझो, यानी एक पानी जिसमें 4 पाइप्स कनेक्टेड है, एक सोर्स ऑफ वाटर जिसमें 4 नाले कनेक्टेड है, यानी 4 पाइप्स कनेक्टेड है समझो। और वो नाले से जो पानी आता नहीं, वो उस यानी उस पाउंड जैसे जिसे बोलेंगे, या टैंक में जो पाइप कनेक्टेड है, वो टैंक में वो पानी स्टोर होता है। अगर आप वो टैंक में पानी क्लीन करना चाह रहे हैं तो वो जो सोर्सेस, 4 सोर्सेस हैं, चारों सोर्सेस से क्लीन पानी आएगा तो वो पाउंड में या वो टैंक में क्लीन पानी जमा है ना। द सेम वे हमारे जो दिल है वो पाउंड की शक्ल है, वो टैंक की शक्ल है। ये जो 4 पाइप्स हैं वो हमारी आंख है, हमारे कान है, और हमारे जुबान, और हमारा जुबान, आंख, कान, अकल, हम जो सोचते हैं, वो 4 चीजें से हमारे दिल में जो है ना बातें जाती हैं। और जो इंसान के बिहेवियर रहता, इंसान की जो सोच रहती ने, वो चारों चीजों को डिफाइन कर देती। जब इंसान बात करता ना, वो दिमाग में समझ में आ जाता कि उसके दिल में क्या स्टोरेज। अगर शीरनी भरी है तो शीरनी निकलेगी, जो अगर गंदगी भरी हुई है, कीचड़ भरे हुआ है, तो मौके मौके कीचड़ ही निकलना चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी की जुबान कड़वी और उसका दिल मीठा, हो ही नहीं सकता। ये 2 कॉन्ट्रेक्ट चीजें, जो दिल में रहता है इंसान के, वही जुबान से निकलता है। बिकॉज एक जब में चाय है तो चाय चिस्पिल होंगी ना, अंदर से दूध स्पिल नहीं होता। सेम वे जिस दिल में जो भरा हुआ रहता है वही बाहर निकलता है। हमारे अखलाक, हमारी चॉइस, हमारी बातें करने का डिसीजन, हमारे टाइप ऑफ थिंकिंग दिखाता है कि हमारे दिमाग और दिल में कैसे आइडियाज बने। क्रिएटिव एंड सक्सेसफुल पर्सन डिस्कस ओनली अबाउट आइडियाज एंड विजन्स। सुभान अल्लाह, ये कैरेक्टर अल्लाह सुभान ताला शेप करता है। मुसलमान को किस नजरिए से लोग देखते हैं, मीडिया क्या फोकस करता है, कुरान का दरकार और महबूब पसंद इंसान कैसा। देख लें कितना ज्यादा मुतजाद है। हमने पढ़ा नहीं, हमने समझा नहीं, हमें वक्त नहीं मिला, हमने कैरेक्टर बनाना नहीं आया, और हम इस तरीके से पेश हुए, हमें और लोगों ने जो चाहा मन घड़त बदनाम कर दिया, और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि हमें अपने आप को प्रूफ करना। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं आयत नंबर 13 में, लोगों हमने तुमको
لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہاری قومیں اور تمہاری اور برادری بنائی تاکہ تم ایک دوسرے سے ٹائم ہو گیا تم ایک دوسرے سے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم سب میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. جو ہم آیت ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب میں بہترین کو ہے تقوی والا. کوئی قوم کوئی سید ہونا انصاری ہونا یا فلاں ہونا ہم کو بڑے نہیں بنا دیتا, امبانی ہونا بڑے نہیں بناتا. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. ایمان ابھی تمہارے دلوں میں یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ان سے کہہ دو کہ تم اب ایمان نہیں لائے ہیں بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے ہیں, کیونکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئیں گے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا. ڈیفینیشن آف اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ بتا دے. مومن زبان سے ایسا کیریکٹر میں ایسا نظر آتا, اپنے آپ پہ فوکس ہے, کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے, زبان کنٹرول, اس کی ہر چیز کنٹرول میں ہے, اس کا کیریکٹر فلی ڈیولپڈ ہے, اور اس کی زندگی میں مشغولیت کیسے سمجھ میں آ رہی ہے, اپنی مال کو اور اپنی جان کو اللہ کے لیے جہاد میں, اللہ کی جد و جہد میں, فی سبیل اللہ باموالکم وانفسہم فی سبیل اللہ. دیکھے تو ہر ٹائم اس کی مال ادھر ہی جا رہا, ہر ٹائم اس کی نفس اسی میں لگی ہوئی. دس از دا کیریکٹر آف مومن, اللہ جو ہمارے کو اسکیچ کر کے دکھا رہا. اولئک هم الصادقون, دے آر ٹرو بلیورز, انہوں اپنے قول میں سچے ہیں. ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اللہ کے نزدیک سچا ہوگا. اگر ہمارے زبان سے لا الہ ہے اور ہماری زندگیوں کے اور ہمارے اخلاقی طور پر کیریکٹر الگ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے رجسٹر میں ہم مسلمان ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے بیچ میں مسلمان ہوں, لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں بھی ہم مسلمان ہیں. اسے لکھوانا پڑے گا اپنی عمل کی صداقت کے ساتھ. آر وی آر ریڈی کہ ہم عملی طور پر پروف کریں کہ ہم مسلمان, موو کریں سوسائٹی میں تو بولے کہ دس از مسلم, وی کین ٹرسٹ دیم. کاش ہم یہ امیج پھر سے پیدا کر سکیں. مسلمان جب ایک روڈ سے گزرتے تو دوسرے دشمن جب فالو کرتے تو وہ کیسا سمجھ میں آتا تھا, اٹ سے روڈ صاف رہتی تھی, یہ کچرا گندا نہیں ہے تو ہم مسلمان ادھر سے گئیں گے, کیونکہ جہاں سے قافلہ گزرتا تو وہ راستہ بھی صاف. سبحان اللہ. آج مسلمانوں کی گلیاں کس طریقے سے مشغول ہے, مسلمانوں کی گوسپس اور ہماری محفلیں اس سے بھری ہوئی ہیں. سب سے زیادہ شاندار شادیاں, سب سے زیادہ فضول چیزوں کے جو چیزیں رہیں گی شروع میں اینڈ آفٹر میں, وہ ہماری ہی رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رہنمائی کرے, ہمیں کاٹ چھاٹ کے اسلام کے مطابق بنا دے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ان مدعان ایمان سے کہو, کیا تم اللہ کو اپنے دین کے اطلاع دے رہے ہو, حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں, انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. محسوس ہو رہا ہے ہاں بہت بڑا کام کرے, ہم اپنے آپ کو چھاٹ رہے ہیں, ہم نے نہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے, ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو. یہ سب کچھ تبدیلی لا کر ہم کیا کریں, اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی, اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے رہو. اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھنے والا ہے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں. ہم جو وہ کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کوئی دوغلاپن لوگوں سے بتا سکتے ہیں, لوگوں کے سامنے ایک امیج بنا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے سامنے ہم وہی ہے جو ہم ٹرو ہیں. ہمارا میرر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کلیئر ہے, وہاں پہ کوئی بھی دھندلاپن نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص والا علم عطا فرمائے, ہمیں بہترین مسلمان کیریکٹر عطا فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ سیٹرڈے ہمارا جو اسپیشل پروگرام رہے گا, انشاءاللہ اس کے اعلانات ہو چکے ہیں, اور خود بھی شرکت کریے. آخری صورتیں ہیں بہنوں, اور انشاءاللہ بہت اچھی صورتیں ہیں. 27 پارہ ہمارا شروع ہونے والا ہے. نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہمارا ختم قرآن رہے گا, تو کوشش کریے کہ آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے, اور ورڈ ٹو ورڈ ہم فرسٹ ڈے جتنا جوش سے تھے آخری دن تک ہم اسی جوش اور اسی قوت اور محبت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں, کیونکہ ہر لفظ سٹارٹنگ جو جتنا امپورٹنٹ تھا اینڈ بھی اللہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں بار بار قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں عزم کر لینا ہے کہ یہ قرآن ختم ہونے کے بعد ہمیں اپنی پرسنل لیول پر بھی قرآن پڑھنا شروع کر دینا ہے, تاکہ ہم اور بھی اسے واضح طور پر عمل کے لیے سیکھ سکے. چلے انشاءاللہ سیٹرڈے ملاقات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من البرس والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البخل اللهم إني أعوذ بك من البخل والحزن. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إني أعوذ بك من الحم. اللهم إني أعوذ بك من الغمرات الموت وسكرات الموت. اللهم إني أسألك الجنة الفردوس وأعوذ بك من النار. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. اے رب العالمین ہم سب سے ہماری کوششوں کو ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول عطا فرما دیجیے. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ٹوٹی پھوٹے روزے ہمارا اٹک اٹک کر پڑھنا ہمارا بار بار رک جانا ہمارا بار بار آپ سے مانگنا قبول عطا فرما دیجیے. ہماری جو نیتیں کر رہے ہیں اللہ اسے بھلا نہ دیجیے گا. اللہ اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے گا. ہمیں پھر سے غفلت کے بادلوں میں نہ ڈبو دیجیے گا رب العالمین. ہمیں ہوش والے اور بہترین مسلمان کیریکٹر جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں صحت دیجیے ہمیں زندگی کی مہلت دیجیے تاکہ ہم آپ کا دین سیکھیں عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ کی رضا کے مستحق بنیں اور اپنے فضل سے ہم سب کے لیے جنت الفردوس کے اللہ رب العالمین فیصلے عطا فرما دیجیے. یا اللہ ساری انسانیت میں اللہ پریشان ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام کی درخواست کو اپنے دربار میں شرف مقبولیت عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین اس وبا کو اس آزمائش کو اے رب العالمین اس دنیا سے اٹھا لیجیے. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. اے رب العالمین تمام مریضوں کو شفا کے فیصلے عطا فرما دیجیے. تمام مرحومین کی مغفرت کے فیصلے عطا فرما دیجیے. اے رب العالمین ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو رمضان نہیں حاصل کر سکے. اے رب العالمین ان کی پچھلی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نامۂ اعمال میں اضافہ کر دیجیے اور ان کے لیے ہماری دعائیں قبول عطا فرما دیجیے اور ہمیں اس رمضان کو بہترین رمضان منانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. ہمیں وقت ضائع کرنے سے بچا لیجیے رب العالمین. ہمیں اپنی زبانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کو غارت کرنے والا نہ بنا دیجیے رب العالمین. ہماری عبادتوں کو مقبول عبادت بنا دیجیے رب العالمین. تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے رب العالمین. ہم سب کو آنے والی ہر مصیبت ہر پریشانی سے اللہ اپنے امان میں رکھیے گا. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاء نقمتک وجمیع سخطک. آمین یا رب العالمین. ہم سب سے قبول عطا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ. ہم سب کی کوششوں کو قبول عطا فرما دیجیے. ہم سب کی کوششوں کو قبول عطا فرما دیجیے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.